السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم سورہ یوسف جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ یوسف کی 22 آیات جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ کی تھی۔ آگے جو آج ہم نے 23ویں آیت سے جو ہے وہ اس کو شروع کرنا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کیسے انسان کی نظر کا فرق ہوتا ہے، تو اس طرح ہی عزیز مصر کی نظر میں کیا فرق تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو آگے کا واقعہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اگلی آیات میں سے۔ آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی آپ بجاؤ یوسف۔ اب یہ جو سب کچھ ہے یہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی ہے۔ تو اب آگے یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ وہ میرے آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ أَحَمَّتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا، اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ لولا انا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ کذالک لنصرف عنہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے اس لیے تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اب جو ان آیت کے اندر جو مضمون ہے وہ پوری سورت کا ایک جو ہے وہ مجموعہ ہے، جسے کہہ لیں کہ پوری سورت کا جو ہے وہ ایک لبلبہ ہے۔ تو جیسے کہ آیت کے شروع میں ہے، پہلی آیت جو اب 23ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس عورت اس نے جب تھا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورغلایا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اب جس شخص نے مجھے پالا، یعنی کہ عزیز مصر نے اتنا بڑا کیا، سارا کچھ کیا میرے لیے، تو میں اسی کے گھر پہ ہاتھ ماروں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کی باتوں میں آ جاتے اگر اللہ تعالیٰ جو تھا ان کے سامنے سچائی نہ رکھتا، اور یوسف کے دل میں اللہ نے کہا اس کا خیال آ جاتا اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو برائی سے نہ بچاتے تو وہ اس برائی کے اندر جو تھے پھنس جاتے، کیونکہ اس وقت تو وہ بھی بے شک اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ایک مرد تھے، اور عورت نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، جس کی وجہ سے جو تھا وہ بچ گئے، اور اس بے حیائی سے اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ان کا رخ جو تھا وہ موڑ دیا۔ اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وراودتہ، ان کو ورغلانے کی جو تھی کوشش کی گئی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زنا جو ہے، زنا 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے تعلقات میں زنا کے جو ہیں 2 طریقے ہوتے ہیں۔
ایک پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے مرد کے لیے، ڈرانا دھمکانا، یا عورت کے لیے بھی، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ بھلانا اور پھسلانا۔ اگر ہم دیکھیں کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ ڈرانا دھمکانا زیادہ کارآمد نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوسرا بندہ عام طور پر ڈراوے میں نہیں آتا، وہ ڈرتا نہیں ہے اس سے۔ لیکن جو بھلانا پھسلانا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کا فتنہ بہت زیادہ ہے، جیسے کہ ورادت ہو کا لفظ رویدہ سے ہے، جس کے معنی ہے نرمی۔ تو یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا نہیں، بلکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو بھلایا پھسلایا، یعنی نرمی سے اپنی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کی۔ اب سوچیں کہ ایک نوجوان انسان کسی گھر کے اندر رہتا ہے اور اسی گھر میں وہ عورت بھی رہتی ہے جس کی نیت کا اندر فتور بھرا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں کتنی آزمائش ہوتی ہے، تو وہ کیسے بن بن کے سور کے سامنے آتی ہوگی۔ عورت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ کیسے بن بن سور کے آتی ہوگی، کیسے ان کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہوگی، اور کیسے ناز انداز ان کو جو ہے وہ دکھاتی ہوگی۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ عزیز مصر یعنی کہ اس کی جو بیوی زلیخا تھی وہ واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ اب ایک تو اللہ نے اس کو حسن دیا ہوا ہے اور اوپر سے وہ اور اس میں بن سور کے، کوئی بھی عورت آج کے دور میں بھی دیکھ لے مردوں کے سامنے آئے تو کیسے مرد کا دل جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کوئی گری پڑی عورت بھی نہیں تھی، یعنی کہ ایسے کوئی راہ چلتی عورت یا کوئی ایسے چھوٹی موٹی عورت کوئی خاندان کی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے مالک کے فہرست میں وہاں پہ لیڈر تھی عورتوں کی، اور ایک بادشاہ کی بیوی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ بادشاہ کسی عام عورت سے تو شادی کر ہی نہیں سکتا، اور کسی عام عورت کو تو اپنی بیوی بنا ہی نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی عقل شکل تعلیم میں بہت تیز ترار بھی ہوگی اور دیکھنے بھی خوبصورت اور دل ربا ہوگی۔ اب اگر ایسی عورت کسی مرد کے بارے میں ارادہ کرے اور مرد بھی کہیں دور نہ ہو بلکہ ہر وقت اس کے گھر میں رہتا ہو، تو سوچے اس عورت کے فتنے سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ اور اس لیے عورت کو یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ میرا خاوند آئے گا اور اس مرد کو میرے ساتھ دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، نہیں بلکہ وہ تو گھر کا ہی بندہ تھا، ہمیشہ گھر میں ہی رہتے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو اسی گھر میں پالے پوشے گئے اور بڑے ہوئے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگایا جائے کہ اس عورت نے دن رات میں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیسے کیسے موقع ڈھونڈے ہوں گے، اور گویا اس نے کوئی کسر ہی نہ چھوڑی ہوگی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں مہر لگا دی ہے زین للناس حب الشہوات من النساء، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا مزین گر دی گئی شہوت انسانوں کے لیے بلا خصوص عورت کی شہوت۔ گویا دنیا میں جتنی بھی فتنے ہیں ان سے سب سے بڑا فتنہ یہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ عورت کا فتنہ، عورت کی خوبصورتی، کہ عورت اپنی خوبصورتی کے ذریعے سے مرد کو مائل کر لیتی ہے۔ جو عورت بے پردہ گھومتی ہے مردوں کو مائل کرنے میں اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بری جو شہوت ہے انسان کی وہ نساء یعنی کہ عورت کی شہوت ہے مرد کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا التی ہوا فی بیتھا، جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ اب ایک تو اس کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ کتنی کوشش کی ہوگی اس نے، اب اس کے بعد ہے کہ غیبت سے بچنا کیا ہے۔
یہاں پہ ایک سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے روادت ہو رعیل، رعیل نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے رعیل کا لفظ استعمال کر سکتے تھے کیونکہ زلیخا کا جو اصل نام تھا وہ رعیل تھا۔ اگر یہ نام لے کر بات کی جاتی تو تھوڑے لفظوں میں بات سمٹ جاتی، مگر قرآن مجید کا کلام کو لمبا تو کر لیا گیا مگر اس کے نام کو چھپایا رکھا، اور فرمایا وَرَادَتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ حالانکہ قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے کہ کم لفظوں میں پورا مضمون بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں بات لمبی کر دی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے اس نقطے کے بارے میں لکھا ہے، اس بات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پروردگار جو ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے سے منع فرما رہے ہیں، ان کے اپنے کلام میں کیسے کوئی ایسا لفظ آ سکتا ہے جس نے غیبت کا شبہ ہوتا ہو؟ تو دیکھیں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اگر ہم نے منع کیا ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی ایسا لفظ نے استعمال کیا جو دوسرے کی غیبت کی طرف استعمال ہو۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اگر کبھی کسی کے بارے میں بات کریں تو نام لے کر نہ کریں، کسی کی طرف وہ بات جو ہے مخصوص کر کے نہ کریں، ایسی عادت نہ اس کی بتا دے جو سب کو پتہ ہو، یا اس کا نام لے کر کے سب کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ فلاں انسان نے کیا ہے۔ کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے وہ ایسی بات کر دیتا ہے یا پھر کوئی اس کا ایسی نکتہ بتا دیتا ہے یا ایسا حلیہ بیان کر دیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہاں اگر کسی کی بات بتائی ہے تو خاموشی سے اس انداز میں بتائی جائے کہ اگلے کے اوپر نام بھی نہ آئے، اس کا نام بھی ظاہر نہ ہو۔ ہاں مجہول انداز میں ایسی بات کرنا کہ بات بھی پہنچ جائے اور اگلا اس بات کو سمجھ بھی جائے تو یہ چیز غیبت نہیں کہلاتی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورتیں نام لے کر بات کرنے کی عادی ہوتے ہیں، یہی غیبت ہے، جبکہ شریعت نے کہا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے معاذ اللہ۔ تو اگر اس لیے کسی کی بات کرنی ہو تو اس کا نام لے کر نہ کی جائے، البتہ کسی کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں ضرورت بھی کیا ہے۔ تو اس کے بعد قرآن نے فرمایا وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ، اور سارے دروازے بند کر دیے۔ اب دیکھیں عورت دروازے کو بند کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عصمت کے دروازے کھول دیے۔ یوں ایک دروازہ بند ہو رہا ہے اور دوسرا دروازہ کھل رہا ہے۔ دروازے بند کرنے کے بعد اس عورت نے یقیناً پیش قدمی کی ہوگی، آگے ہاتھ بڑھایا ہوگا یا ایسی کوئی حرکت کی ہوگی ان کے سامنے کہ وہ اس عورت کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے۔ تو مگر انہوں نے آگے سے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ۔ اب یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی طرف سے دعوت گناہ دی گئی اور یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فوری کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مومن بندے کے نفس اور شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں فرمایا قال رب انی اعوذ بک، یہ چنانچہ جب بھی شیطان کی پلٹوں پر حملہ کرے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے۔ جب انسان اللہ کی پناہ مانگے گا تو اللہ اس کو شیطان سے جو ہے وہ بچا لے گا۔ اب اس میں بھی ایک علمی نکتہ ہے
تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام بھی ہے اور دو صفاتی نام بھی ہیں۔ اللہ ذاتی نام ہے اور رحمان اور رحیم جو ہیں اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام ہے اور وہ بھی ذاتی نام۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے مجھے شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، چونکہ مجھے اس سے ذاتی عداوت ہے، لہٰذا جب تم میرا ذاتی نام لے کر اس شیطان مردود سے میری پناہ مانگو گے تو پھر میں تمہیں مردود سے بچانا میری ذمہ داری ہوگی۔ اگر تعوذ میں صفاتی نام ہوتے تو لوگ کہتے کہ پتہ نہیں کس کو پکارا، چنانچہ فرمایا کہ میں تعوذ میں یہ نام شامل ہی نہیں کرتا تاکہ کسی اور طرف دھیان ہی نہ جائے، بس میرا ذاتی نام لے کر مجھے پکارو، پھر دیکھنا کہ میں تمہیں اس دشمن سے کیسے بچاتا ہوں۔ تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ہاں اگر اللہ چاہیں تو بندے کو گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی گناہ کا کوئی موقع آئے تو ہم فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، یا ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال آئے جو برے کام کا ہو تو فوراً ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم اللہ سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگے۔ کیسے؟ ہم اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو فوری رجوع اللہ کی طرف کریں، فوری اللہ کی پناہ ڈھونڈیں۔ اس لیے حضرت یوسف نے اس کے جواب میں فوری فرمایا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ فتنوں سے حفاظت کرتی ہے۔ جب بھی کسی نے اللہ کی پناہ چاہی اللہ نے اسے فتنوں سے بچایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی مثال سنیں، عمران کی زوجہ کے ہاں بیٹی ہوئی، وہ دعا مانگتی ہیں، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کیا دعا مانگتی ہیں؟ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے پروردگار میں اس بچی اور اس کی اولاد کے معاملے میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو کیسی پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائی کہ ان کی پاک دامنی پر تو قرآن نے گواہی دے دی۔ تو کیا مانگا تھا ان کی والدہ نے؟ اللہ کی پناہ میں دیا تھا ان کو اور ان کی اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عورت کو میں نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ اس عورت کے بارے میں اس کی والدہ نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کو شیطان مردود سے محفوظ فرمانا۔ جب اللہ نے سے حفاظت کی دعا مانگی گئی، جب حفاظت کی دعائیں ماں نے کی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے جو ہے وہ دعا کرے، خاص طور پہ والدہ کو۔ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتے ہیں تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ پاک 3 مہینوں تک کسی بچے میں روح نہیں ڈالتے، تو وہ 3 مہینے ایسے خاص مہینے ہوتے ہیں جب اللہ کسی انسان کی تقدیر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ماں کو چاہیے جب اسے پتہ چلے کہ اس کا حمل ٹھہرا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ میرے آنے والی اولاد بیٹی ہے یا بیٹا، اللہ اس کی تقدیر بہتر کرے، اللہ اس کو شیطان سے جو ہے محفوظ رکھے۔ تو ایسی دعائیں تو نیک مائیں مانگتی ہیں جو اللہ کی طرف ہو۔ تو جب انسان خود اللہ کی طرف ہوگا تو اس کا خود ہی دل کرے گا کہ میرے آنے والی اولاد بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی لگے اور اللہ کی طرف ہی ہو۔ تو یہ ہمیں
اس بات سے یہاں سے سیکھنے کو بات ملی کہ اپنی اولاد کے لیے ماں کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ تو جیسے کہ بی بی مریم کی والدہ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی فرمایا۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب بی بی مریم نہانے کے لیے گھر کے مشرق کی سمت میں گئیں۔ اس وقت جبرائیل ایک آئے بھرپور مد کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا، فَأَرْسِلْ عَلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے جبرائیل کو اس کی طرف ایک بھرپور نوجوان کی شکل میں بھیجا۔ پھر بی بی مریم نے آج کے دور کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم تو نہیں تھی، کوئی عورت تو نہیں تھی خراب عورت یا آج کے دور کی عورت جو فیشنیبل عورت ہے، جو غیر محرم کو دیکھ کر مسکرا پڑتی، جیسے کہ آج کی عورتیں کرتی ہیں کہ غیر محرم ان کو خوبصورت لگ جائے، ایک دفعہ غلطی سے نظر پڑ جائے تو بار بار اس کو دیکھتی ہیں یا اس سے ہنس کے مسکرا کے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو وہ ایسی عورت تو نہیں تھی کہ کسی غیر محرم کو دیکھ کے مسکرا پڑتی یا اس سے باتیں کرنے لگتی، بلکہ وہ تو ایک پاک دامن عورت تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مرد کو اپنے سامنے پایا تو فوری کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اللہ کی پناہ مانگی۔ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے معاملے میں ہمیشہ اسی طرح اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واسطہ ایک ایسا ظالم کے ساتھ پڑ گیا جس نے ایک کا جینا حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے، اے موسیٰ، ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی اس مصیبت میں مبتلا تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی اس میں، تو اس ظلم سے ان کو نجات کیسے ملی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عصت بربی و ربکم من کل متقبل لا یؤمن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس متکبر سے اللہ کی پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس متکبر کو دریا میں غرق فرما دیا اور بنی اسرائیل کو جو تھا اللہ رب العزت نے نجات دے دی۔ تو ایسے حضرت نوح علیہ السلام کہ اللہ رب العزت سے عرض کرتے تھے، اے اللہ، میرا بیٹا تو پانی میں ڈوب گیا، حالانکہ وہ تو میرا اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ أَعْمَالٌ غَيْرٌ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اور آپ ایسی بات مجھ سے نہ پوچھیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً جواب میں کہا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ فوری اللہ رب العزت کی پناہ مانگی اور اللہ رب العزت نے اس بات کو معاف فرما دیا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ صادقین کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں اس امت کو ایک دعا سکھائی گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ دعا پھر سے سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ یہ تعوذ ہے اور اس کو دن رات میں پڑھنے کی برکتیں بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی جو ہے یہ سکھائیں۔ جب ان کے ذہن میں گناہ کا کوئی وسوسہ آئے یا ان کے سامنے کوئی گناہ کی بات کرے تو وہ فوری اس کو پڑھ لیا کرے تاکہ وہ گناہ جو ہے وہ ان کے دماغ سے نکل جائے اور فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے۔
اس کی برکت سے اللہ رب العزت تمام فتنوں سے جو ہے ہمیں بھی محفوظ رکھے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ ایسے ہی موذتین کی فضیلت ہے کہ اس امت کی 2 نعمتیں اور بھی ملی ہیں۔ وہ کیا 2 نعمتیں ملی ہیں؟ موذتین ملی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اگر لوگ ان صورتوں کو کم پڑھتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ جو ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے ڈیلی روٹین میں پڑھتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ان صورتوں کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے تو بندے کے اوپر نہ تو کوئی تعویذ اثر کرتے ہیں، نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی جن اثر کرتے ہیں، نہ کوئی عمل جو ہے کوئی ان پہ کر دے تو وہ اثر کرتا ہے، نہ کوئی اور چیز جو ہے وہ ان پہ اثر کرتی ہے، اور نہ ہی شیطان جو ہے وہ ان کے اوپر اثر کر سکتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ اثر کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ریمیڈی یعنی علاج بتا دیا ہے، فائنل علاج جسے کہتے ہیں، اور پورا ایسا علاج جو انسان کے اوپر جو ہے انسان کرے تو اس کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ یہ چیز اس وقت اثر کرتی ہے جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا۔ جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو علاج بھی مل گیا۔ یہ چیزیں اس وقت انسان پہ اثر کرتی تھیں جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ اب قرآن نازل ہو گیا تو ایسی چیزوں نے انسان پہ اثر کرنا چھوڑ دیا، ہاں تب کہ جب انسان ان کو کثرت سے پڑھے۔ تو اس صورتوں کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت میں انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آیت الکرسی کی فضیلت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی گندم کم ہو جاتی تھی، تو انہوں نے آیت الکرسی بھی پڑھی۔ دراصل ایک جن تھا جو گندم چوری کرتا تھا، انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس جن کو پکڑ لیا۔ پتہ چلا کہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو پڑھیں تو جن بھی دور بھاگ جاتے ہیں، مگر ہمارے پاس کہاں فرصت ہے کہ ہم اسے سونے سے پہلے پڑھ لیں، بلکہ اس کو پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا۔ تو بلکہ آیت الکرسی کی تو یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ جب آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دکھا دیں گے۔ تو یہ جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ تو جنت کے درمیان صرف اس کے اور موت کے درمیان میں جو ہے صرف اس کا اور موت کا فاصلہ ہوگا، اتنی قریب جو ہے اللہ اس کے جنت کو رکھ دیں گے، اور فوراً اس کو جنت عطا فرما دیں گے جب وہ اس کو موت آئے گی۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب فرض نمازوں کا سلام پھیریں تو فوراً آیت الکرسی جو ہے پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی آیت الکرسی پڑھنا سکھائیں، اور ان کے اوپر آیت الکرسی کا احسار باندھیں صبح و شام، اور ان کو بتائیں کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، گھر سے باہر جاؤ آیت الکرسی پڑھو، کوئی بھی کام کرنے لگے ہو تو اپنے اوپر اس کا احسار باندھو، اور موذتین بھی ان کو پڑھنا سکھائیں۔ جو چیزیں ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتی ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ ہم پڑھیں اور اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان شیطان سے بھی بچتا ہے، اور انسان کی شکل میں جو شیطان ہوتے ہیں تو انسان ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تمام لوگ کوشش کریں کہ روزانہ آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ساتھ ساتھ موذتین اور اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، کہ اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا دیکھو کہ میرا مربی کتنا اچھا ہے اور اس نے کتنے اچھے طریقے سے مجھے اپنے گھر میں پالا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے زلیخا کو کوئی شرعی دلیل نہیں دی۔ مثال یہ نہیں فرمایا کہ شریعت میں زنا حرام ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس عورت کے اوپر اس وقت جذبات سوار ہیں، اس لیے اگر اس وقت اس کو شریعت کی کوئی بات
قریب دی بھی جائے اور سمجھا بھی جائے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جس بندے نے مجھے اپنے گھر میں اتنا چاہتوں اور محبتوں سے پالا، میں اس کے ساتھ نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں احسان فراموش جو ہے وہ کیسے بن سکتا ہوں؟ تو یہ ان کے اندر جذبہ وفا تھا۔ اب یہاں پہ شریعت نے ایک اصول بتایا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یعنی جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کے ساتھ بھلا کرو، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یشرک الناس لم یشرک اللہ، جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من اولا مرفوعا فلا یکف به ومن لم یستطع فلیذکرہ فمن ذکر فقد شکر۔ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے بدلے میں بھلائی کے ساتھ دے۔ اگر اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ بھلائی کا معاملہ کر سکے تو پھر اس کی بھلائی کا تذکرہ کرے، یہی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی اگر تم اس کا تذکرہ کرو گے تو تم گویا تم اس کا شکر ادا کرو گے۔ تو آج تو حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کرے، بڑا بھائی بڑی بہن کوئی بھی رشتہ ہو، اور بڑی بہن ماں کی جگہ لے لے یا بڑا بھائی باپ بن کر ساری عمر پالتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اور چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی زبان پہ جب ایک دن ان کو زبان لگتی ہے تو وہ ایک مرتبہ بھی شکر کا یہ الفاظ نہیں نکالتے۔ ہم اتنے احسان فراموش بن جاتے ہیں کہ اس انسان کا جو ہے وہ دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں، جس نے ہمیں پالا پوشا ماں باپ کے بعد، تو پھر اس کے لیے ہم لوگ اچھا الفاظ بھی نہیں نکال سکتے، ہمیشہ اس کا دل دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بلے شاہ رحمۃ اللہ کا کلام ہے اس معاملے میں، تو جانور ہم سے زیادہ اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر کتے کو کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو گولی دینی ہو تو لوگ کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو برے الفاظوں میں پکارنا ہو، گالی کے الفاظوں میں، تو کہتے ہیں کہ یہ کتا ہے، تو اتنا برے لفظوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس جانور کے اندر وفا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو پالے تو ایک مرتبہ اس کو کوئی ٹکڑا کھلاتا ہے تو یہ اس بندے کا در نہیں چھوڑ کر جاتا، اس کے گھر کا پہرا دیتا ہے اور اس کے در پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی زندگی بھی وہیں گزار دیتا ہے۔ اس لیے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ نے ایک عجیب کلام فرمایا، وہ کہتے ہیں، راتے جاگی تے شیخ ساڑھی رات جگن کتے تھاواں ایتھے رکھا سا ٹکڑے کھا کے دے جا رکھا وچ ستے۔ یعنی کہ وہ سکھاؤ ٹکڑا کھاتے ہیں اور ساری رات جاگنے کے بعد صبح ان کے لیے بستر نہیں ہوتا کہ وہ بستر میں رضائی میں یا ادھر ادھر جو ہیں وہ سو جائیں، بلکہ وہ کسی درخت کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ زمین پر ہی لیٹ جاتے ہیں اور ان کے لیے تکیہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جب ہم کبھی رات کو ڈیوٹی کر کے آئیں، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیچ میں یہاں پہ بھی آئے، کچھ لوگ نرسز ہوتی ہیں، ان کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہوتے ہیں رات لیٹ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں لیٹ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو وہ اب گھر میں آ کر ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے آ کے سونا ہے، ان کے لیے تکیہ بھی ہوتا ہے اور ان کو بستر بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کتے کے ساتھ اگر ہم ایسا معاملہ کریں، کتا ہماری رکھوالی کرتا ہے لیکن اس کو پھر بھی جو ہے وہ سونے کو ہم بستر نہیں دیتے، تو ایسا ہی حساب یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جب اچھا نیکی والا کام کرے تو بدلے میں ہم اس کو جو ہے یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ تم نے میرے لیے اچھا کام کیا ہے، اس کا شکر ادا کرے، بلکہ الٹا اس کا دل ہی توڑتے رہیں، تو کیا فرق رہ گیا؟ جو کتے کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہی ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کر دیا۔
تو اس لیے ہمیں دوسرے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ہم پہ احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا اس کے لیے نہیں کر سکتے کہ اس کا بدلہ ہم دے سکیں، اس کو احسان کا بدلہ، احسان تو اس کی ہم تعریف تو کر سکتے ہیں نا کہ فلاں نے اس نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا یا میرے لیے فلاں کام کیا. اب دیکھیں کہ کچھ کافر بھی ہوتے ہیں وہ احسان کرتے ہیں، تو شریعت نے جو کہا ہے کہ اگر محسن کافر بھی ہو تو بھی تم اس کے احسان کا بدلہ دو. یعنی کہ اگر کسی کافر نے بھی تم پہ احسان کر دیا تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کے احسان کا جو ہے وہ بدلہ اتارو. اس کے بعد ہے اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال جو تھا وہ آ گیا تھا. تو اب یہ دیکھیں یہ دلیل کیا تھی کہ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال جو ہیں وہ بتائے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے چہرے کو دیکھا، چنانچہ ان کو چہرہ دیکھنے سے یہ بات یاد آ گئی کہ حضرت یوسف تم کس بات کے بیٹے ہو، انہوں نے تجھے بعد میں کس خوشخبری کی بشارت دی ہے اور اب تم کس مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہو. تو اس پر کو دیکھ کر اپنی بات پر مضبوطی سے ڈٹے رہے. بعض مفسرین نے جو اس بارے میں عرض کیا ہے یہ ہے کہ مراد علم تھا، وہ حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو حکم خدائی پر یقین تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس طرف نہیں آؤں گا، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصد کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے عورت کا قصد کیا، کیونکہ ہم کا لفظ استعمال ہوئے. اس میں یہ بات یہ ہے کہ سمجھنے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جواب میں وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس میں عمل تو ایک جیسا ہو رہا ہے، ہاتھ اس نے بھی اٹھایا اور ہاتھ اس نے بھی اٹھایا، مگر اس نے ہاتھ اٹھایا مارنے کی نیت سے اور اس نے ہاتھ اٹھایا اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے. اس لیے اس آیت میں دونوں ہم کے درمیان فرق یہ ہے کہ عورت نے ہاتھ بڑھایا تھا گناہ کرنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا تھا اسے اپنے سے دور کرنے کے لیے. تو اس لیے ہما کا لفظ یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے اور وہاں پہ بھی. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عورت کے لیے جو ہما کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس سے پہلے تاکید کی دو باتیں استعمال ہوئی ہیں. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اس میں لام بھی تاکید ہے اور قدم بھی تاکید ہے، گویا اس عورت نے ہما کے بارے میں دو تاکیدیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ارادہ تو ڈبل پکا تھا مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَحَمَّا بِهَا، اس کے شروع میں تاکید کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب بیان اور طرز کلام بھی دونوں حموم کے درمیان کا فرق نظر آتا ہے. اس کے بعد كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ، ہم نے ایسا ہی اس لیے کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، یعنی کہ کھلی دھلی بات. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا. یہاں سے بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اس عمل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قطع کوئی ارادہ نہیں تھا. اب یہاں پہ دیکھیں ہم اور آپ تو نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی، لیکن جو اولیاء اور اللہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں. لیکن جو انبیاء کرام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، یہ نبوت کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، یعنی ان گناہوں کو ان تک پہنچنے ہی نہ دیں. جب اللہ ہی گناہوں کو دور کر دیتا ہے تو پھر ان حضرات کی عصمت بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتی ہے.
اس کے بعد ہے انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اخلاص والے تھے، ان کا گناہ کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے بچنے کے لیے کوشش کی تھی۔ اب سچی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ نیک نیت ہوتا ہے اللہ اس بندے کی ضرور حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ابن تمیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس بارے میں اذا اخلص البعض للہ حمد اللہ من الفتنة ووقاع المحنہ، جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخلص ہوتا ہے تو پھر اللہ اس سے فتنے سے بھی ہٹا دیتے ہیں، اس سے اللہ امتحانوں سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں اور شر سے بھی اس کو دور کر دیتے ہیں۔ بس ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو اللہ کی مدد آتی جاتی رہتی ہے، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ جو نیک نیت بندے ہوں اس کا کوئی بال بھی جو ہے وہ باقا نہیں کر سکتا۔ اب ایک دلچسپی سی حکایت ہے یہاں پہ کہ دو دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور دوسرا بہت بگڑا ہوا تھا۔ جو نیک تھا اس کا نام نیکوکار سمجھ لیں، اور جو بگڑا ہوا تھا اس کا نام بدکار سمجھ لیں۔ اب جو نیکوکار تھا وہ ہر موقع پر نیکی کرتا اور جو بدکار تھا وہ ہر موقع پر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا۔ چونکہ نیکوکار نیک تھا اس لیے وہ اس کا دوست بنا رہا، نیکوکار کو اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جس کسی کے ساتھ بھلائی زیادہ کرو تو وہ الٹا تنگ کرنے کو پڑتا ہے۔ تو اب بدکار بھی یہی حال تھا اس کا، نیکوکار اس کے ساتھ جتنی بھلائی کرتا وہ اتنا ہی سے تنگ کرتا، حتیٰ کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بدکار کسی بات پر اتنا ناراض ہوا کہ وہ کہنے لگا کیا مصیبت ہے کہ تم میری جان ہی نہیں چھوڑتے۔ انسان کے دل میں آ جاتا ہے نا کب کوئی اس کے ساتھ اتنا زیادہ ہو، تو ایسے اس نے کہا تم میری جان ہی نہیں چھوڑتے۔ نیکوکار نے جواب دیا بس یہ آپ ہی کی برکت ہے۔ اب وہ جب بھی غصے میں آتا تو اس کو یہی جواب ملتا بس یہ آپ ہی کی برکت ہے۔ وہ یہ بات بار بار سن کر تنگ آ گیا۔ ایک دن کیا کیا اس نے نیکوکار کو کنویں میں پھینک دیا۔ بدکار کو غصہ آیا اور اس نے دھکا دے کر اس کو کنویں میں ڈال دیا، اور اب اس کو تیرنا آتا نہیں تھا، اس لیے بدکار نے خیال کیا کہ اب یہ اس میں ڈوب کر مر جائے گا اور میری جان جو ہے وہ اس سے چھوٹ جائے گی، اور اس کے بعد بدکار اس کو دھکا دے کے وہاں سے واپس آ گیا۔ اب جو نیکوکار تھا جب وہ نیچے گرا تو اس نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ جو بندہ پانی میں گرتا ہے اب وہ جان تو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہی مارتا ہے۔ تو اب وہ سوئمنگ یا تیرنے کے اندر ماہر تو تھا نہیں، اگر 4 مہینے کے بچے کو پانی میں پھینک دیں تو وہ بھی ہاتھ پاؤں مار کر اپنی جان بچا سکتا ہے، اور ایسے ہی اور تھوڑا بڑا بچہ بھی بچا سکتا ہے۔ وہ باقاعدگی سوئمنگ سیکھتا ہے، کیونکہ نیکوکار جب ہاتھ پاؤں مارا تو اس کا ہاتھ ڈول کی رسی پر جو تھا پڑ گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ کافی دیر تک وہاں رہا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کنویں میں کیوں دھکا دیا، مجھے جان سے کیوں مارنا چاہا۔ تو خیر اس کے دل نے سوچا کہ اگر میں زندہ سلامت کنویں سے نکل گیا تو پھر میں اسی بستی میں نہیں رہوں گا، میں اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ کوشش کر کے کسی سہارے سے جو تھا باہر نکل گیا۔ اب جب وہ باہر نکل آیا تو وہ بہت غمگین تھا، اور اس وقت اس کو 2 پرندے جو تھے آپس میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پرندوں کی بولیاں سمجھائی تھی، علم تھوڑی دیر کے لیے دیا ہوگا۔ اس پرندے نے دوسرے سے کہا سنو کیا حال ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے اور یہ جو سامنے جڑی بوٹی ہے اس میں اس کا علاج ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا تم سنو کیا حال ہے؟ دوسرے پرندے نے کہا یہ جو ٹیلا ہے اس کے اندر بہت سارا خزانہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ نیکوکار نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی اور پھر پرندے اڑ گئے۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں اور جانے کے بجائے کیوں نہ میں بادشاہ کی طرف جاؤں،
اگر واقعی اس کی بیٹی بیمار ہے تو میں کہوں گا کہ میں علاج کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے جا کر پتہ کیا واقعی بادشاہ کی بیٹی بیمار تھی اور بادشاہ چاہتا تھا کہ حکیم آئے اور اس کا علاج کرے۔ اس نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو حکیم میری بیٹی کا علاج کرے گا میں اس کو بڑا انعام دوں گا۔ تو اب کیا ہوا، وہ نیکوکار بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے بادشاہ سلامت میرے پاس آپ کی بیٹی کا علاج ہے۔ بادشاہ نے کہا دوائی لے آؤ۔ اس نے وہی جڑی بوٹی لا کر جو تھا اس کی بیٹی کو پلا دی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے سوچا کہ تو کوئی اس کا علاج کر ہی نہیں سکا، یہ حکیم بھی ہے، شکل کا بھی اچھا ہے، عقل کا بھی اچھا ہے، تو کیوں نہ میں اس کا اپنی بیٹی سے نکاح کروں، اس کی بیماری کا علاج بھی اس کے پاس ہے۔ تو اب جو تھا بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جو تھا وہ نکاح جو تھا وہ اس کے ساتھ کر دیا۔ اور اللہ کی اب شان دیکھیے کہ ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی اسی بدکار کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس نے جب نیکوکار کو دیکھا تو چونکہ وہ تو فلاں ہے تو تم ادھر کیسے؟ نیکوکار نے کہا کہ بس آپ ہی کی برکت ہے۔ جب اس نے کہا کہ بس آپ ہی کی برکت ہے تو بدکار کے اندر ہی اندر غصہ تو آیا مگر کہا کچھ نہ سکا۔ اب بدکار نے کیا کیا کہ اس نے فوج کے لوگوں سے کہا کہ یہ تو فلاں گاؤں کا فلاں بندہ ہے، یہ کہاں سے حکیم آ گیا، غریب گھرانے کا بندہ تھا، اس کی دوال جو ہے وہ بادشاہ کے پاس کیسے، بادشاہ کا داماد کیسے بنا؟ بات چلتے چلتے جو تھی بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، یہ غریب گھرانے کا بندہ تھا، قسم بندہ تھا ہمارے سامنے اس نے کہا کہ میں حکیم ہوں۔ چنانچہ اس نے تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تحقیق کرنی ہے کہ تمہارے پلے کیا ہے، کہ تمہارا سٹیٹس کیا ہے، معاشی صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ جب اس سے یہ بات پوچھی گئی تو اس نے تو بتایا کہ میرے پاس تو بہت سارا خزانہ ہے، میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے، نکالا اس لیے نہیں کہ بادشاہ کو یہ بات بری نہ لگے۔ جب بادشاہ کو یہ رپورٹ ملی تو بادشاہ نے کہا اس خزانے کو نکالو۔ اس نے کہا اس کے لیے بندے چاہیے، تو اس نے بندے لیے اور اسی ٹیلے کے پاس پہنچ گیا اور نیکوکار نے اس سے کہا کہ اس ٹیلے کو کھودو اور وہاں سے جو ہے سونا نکالو۔ جب ریت کو ہٹایا گیا، وہاں پہ کھودا گیا تو وہاں سے جو تھا وہ سونا نکل آیا۔ اور پھر بادشاہ کو جب وہ خزانہ ملا تو اس نے اسی خوشی میں نیکوکار کو اپنی فوج کا اونچا جو تھا وہ درجہ بنا دیا۔ اب وہ بادشاہ کا داماد تو تھا ہی، اب فوج کا جو تھا وہ کمانڈر بھی بن گیا اور اس سے اس کو اور بھی عزت مل گئی۔ اس کے بعد پھر وہ ایک دن بازار جا رہا تھا، وہاں پہ پھر اس کی بدکار سے جو تھی ملاقات ہو گئی تو اس نے پھر کہا سناؤ تم کمانڈر کیسے بن گئے؟ پھر نیکوکار ہنس کے کہنے لگا بس آپ ہی کی برکت ہے۔ بات کرنے کا مقصد اب یہاں پہ یہ کہانی کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ نیت بندہ اپنی طرف سے نیکی ہی کی رکھتا ہے، یعنی کہ نیک ہی رکھتا ہے، اور بدکار بندہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر نیت اچھی ہو تو کہتے ہیں نا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اب اس کی نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تھا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تھا محفوظ رکھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نیک نیت اور اچھی نیت والے جو بندے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اب برائی کا بدلہ اچھائی، یعنی کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں نے برائی کی ہے بس میں نے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ناپاک کپڑا جو ہوتا ہے وہ پیشاب سے پاک نہیں ہوتا، اگر پیشاب کو دھوئیں گے تو وہ پورا ہی ناپاک ہو جائے گا۔ تو ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ برائی ختم ہو تو اس کے جواب میں ہمیں اچھائی دکھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی نہ سوچیں کہ کریں کہ لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں۔ اگر لوگ برائی کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں اور ہمیں ان سے اچھے پن کا بدلہ اللہ دے گا۔ ہمیں ان سے ضرورت ہی نہیں اپنے اچھے پن کا بدلہ لینے کی، کیونکہ ہمارے اچھے پن کا بدلہ ہمیں اللہ خود دے گا۔
تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور انسان کی نیت اچھی ہو، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی نیت ٹھیک تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نیت کی بنا پہ جو تھا ان کو بچا لیا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے اپنی نیت وہ اچھی رکھنی چاہیے۔ تو کسی نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ ملتا ہے تو وہ صرف اچھی نیت والوں کو ملتا ہے۔ جس بندے کی نیت اچھی ہوگی اللہ اس بندے سے راضی ہوگا۔ اور نیت کیسے اچھی ہوتی ہے؟ نیت جذبہ وفا کی وجہ سے اچھی ہوتی ہے، کہ کسی کے لیے جذبہ وفا سچا ہو تو انسان کی نیت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی نیت انسان کو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ اچھا سوچیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ خود بخود اچھا کریں گے، برے کا بدلہ اللہ اس کو خود دیں گے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ برا کرنے کی، اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم الٹا اچھا کریں، اللہ ہمارے ساتھ اور بہتر کرے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو سنتے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔